طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوئے کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیریں، خوشگوار اور لذیذ نہیں رہتی۔ ہر دن تھوڑا سا آگے بڑھنا بڑے نتائج میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ درد اور تکلیف کیا ہے، مگر پھر بھی ہم دوسرے انسانوں کو درد کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب حالات جھکا دیں، اٹھیں، اللہ سے رجوع کریں۔ جب عروج پر ہو تو جھک جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ بہت سے معاملات میں بہت ناکامی کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کی کمی ہے۔ کل وہ دن ہو سکتا ہے شاید جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، اس لیے کبھی امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو ان کے دکھ مٹانے کے لیے اچھا صاف کرنے والا ربڑ بن کر کوشش کریں۔ بدلتے اقرار اور رویے، پہلے لوگوں کے گھروں کے دروازے تک نہیں ہوتے تھے، اب CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بلا وجہ کسی ایپ کی تشہیر مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر وہ سب ظاہر ہو جائیں تو شاید ہمیں چھپنے کی جگہ ہی نہ ملے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں، وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ ایک غلط شخص کی طرف سے دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ معافی غلطی کی ہوتی ہے، کسی کو زندہ لاش بنانے کی نہیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ ہمیشہ اپنا ایک اسٹینڈرڈز رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں۔ انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں۔ اپنی قدر کریں کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔ محبتیں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں خوشیاں دی جائے۔ اپنی بیوی سوالات کرے تو عموماً مرد کو فوری غصہ آ جاتا ہے، مگر فیس بک پر اگر کوئی خاتون سوال کرے تو علم اور دانائی کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ رشتہ وہی قائم رہتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کو کھونے سے ڈرتے ہوں۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے واسطے ہی لے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ شکریہ ادا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آمین۔ لوگوں کے گھر دیکھ کر کمتری محسوس نہ کریں، کیونکہ قبر سب کی ایک جیسی ہوگی۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان ہے، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ شیطان نے ایک دن فرعون کے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ شیطان نے کہا، لعنت ہے تجھ پر کہ دعویٰ خدائی کا کرتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ دروازے پر کون ہے۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے؟ لوگ نفسیاتی خود نہیں بن جاتے، انہیں توڑا جاتا ہے، پھر اندر تک کھوکھلا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اپنا، نہ ہی کسی کا مان رکھتے ہیں اور ان کی ہر دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ کا ساتھی تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ ساس سے دل بڑا کریں، اگر بیٹا بیاہ دیا ہے تو بیٹا وہ آپ کا ہی رہے گا۔ وہم پال کر سارا غصہ بہو پر مت نکالیں، اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسا قیمتی سرمایہ آپ کے سپرد کیا ہے۔ لوگ ایسے ہی نہیں چلے جاتے، تحفہ دے کر جاتے ہیں ڈپریشن کا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں تو دوسروں کو موقع نہیں مل سکتا کہ دونوں کے درمیان درار ڈال سکیں۔ جو جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو طعنہ مت دیا کریں، یہ اختیار صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ پاک تمام بے اولاد جوڑوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، آمین۔ قیامت والے دن صرف بیوی کی نافرمانیوں کا ہی حساب نہیں ہوگا، بلکہ شوہر کی بد کلامی اور ہر ظلم و زیادتی کا بھی حساب ہوگا۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو صرف مطلب کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں۔ جانتے ہیں تلخ ترین الفاظ کیا ہیں؟ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی،